کو ذکر سے ہوتا ہے، ذکر والوں کو نماز سے ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں شروع ہو جائیں تو بلیک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے اوپر تو ان لوگوں کو کچھ امداد کرنی چاہیے تھی، کہتا تو صحیح ہے، انہوں نے بجائے اس کو الٹ پلٹ بیان کر کے لوگوں کو خطر بازی شروع کر دی۔ نہیں انشاءاللہ اسی کے لیے دیکھیے حضرت، میں تو اپنے ذاتی طور پہ اپنے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو اس ذہن کا آدمی میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا مشن ہے، جو ایک نیکی کا مشن ہے، اس کو پھیلانا چاہیے، اس میں تقویت دینی چاہیے، اس میں مدد کرنی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا اور میرے خالی بھائی سے بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا حضرت سے ایک ملاقات ہو جائے گی، تو اس میں کیونکہ پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہے، تو اس سلسلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ پروگرام علماء کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی سیٹنگ کر لیں گے، آپ جیسا آپ حکم فرما دیں گے نا انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے نا، حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو اس طرح کر کے ایک نشست بھی رکھ لیں گے، اس میں کراچی کے علماء کو بھی بلا لیں گے اور ان کو، تاکہ یہ غلط فہمیاں جو اعتراضات ہیں ہم کو بتائیں، ایک وہ ہو ہم نے جائے یہاں تک کہا جو بات ہم تم کو غلط لگتی ہے بالکل صحیح فرمایا، ختم کرنے کی تیار ہیں، بتاؤ تو صحیح نا، بالکل اب ان کو بھائی یہ آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو اور ختم آتی نہیں ہے۔ اور میں بھی حضرت اسی لیے حاضر ہوا کہ میں نے کہا کہ بھائی حضرت سے ایک تو یہ ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی، ہدایت بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جیسا آپ ان ہمارے ساتھیوں کو آپ انسٹرکشن دے دیں گے اس کے مطابق ہم یہاں کراچی میں بیٹھ کے کیونکہ اللہ کا کرم کافی بہتری ہے آپ کی دعا سے یہاں کراچی میں اچھا خاصا تھوڑی سی اور میں بات بتاؤں جو ابھی عوام میں اور ہے، جب میں نے باہر جانا شروع ہوا نا ہندو سکھوں میں انگریزوں میں، اب یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے بغیر ذکر کیسے چل سکتا ہے، جب وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ذکر کیسے چل سکتے ہیں؟ اب ہم ان کو ذکر دیتے ہیں، چلتے ہیں تب ہم کو وہ لاتے ہیں نا، یہ انہی کے چلتے ہیں کہ کلمے واقعی کلمے کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں، لیکن جن کے ذکر چلتے ہیں ان کو آخر میں کلمہ پڑھنا ہی ہے نا، پڑھنا ہی ہے، چلتے ہی انہیں کے ذکر آخر میں کلمہ پڑھنا ہی ہے، بالکل صحیح، یہ ان کا کلمہ بغیر کے سب پڑھ سکتے ہیں، بھائی وہ جو چلاتا ہو وہ مستقبل کو جانتا نہیں کو کیا ہوگا۔ میں پہلی دفعہ گیا ہندوؤں کو ذکر دی، ان کے گھروں میں مورتیاں ہوتی ہیں سب لگی ہوئی تھیں، دوبارہ گیا سب مورتیاں اتار دی انہوں نے، میں یہ کیوں کہ یہ تو بیکار ہے ہماری اصل تو یہ تو اصل میں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑی بات ہے حضرت، یہ تبلیغ کے نتیجے میں انقلاب آ جانا، یہ آپ بتائیں ایک کرامت آپ دیکھیں اندر سے آپ مجھے اتنا بتائیں، آج تک تمہارے پاس کوئی ریکارڈ ہے کوئی تمہارا عالم یا کامل کسی گرجے میں یا کسی گوردوارے میں یا کسی ہندوؤں کے مندر میں خطاب کر کے آیا ان کو ذکر دیکھ آیا ہو؟ کوئی ہے صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا، تم کو گوردوارے میں بلائے گا صرف آج خطاب کر کے جاؤ؟ بس یہ یہیں تھا کہ اپنے وہیں بیٹھ کے جہاں کرنا ہے ان کو خطاب وہیں کر لیا، اس کے بعد اب ہم کو وہ گوردواروں تک بلا رہے ہیں، مگر ریڈیو کیس میں ہم دیکھیں ہم سے ذکر لے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے صاحب، بہت بڑی، یہی بڑی کرامت ہے، اور ذکر لے رہے ہیں ان کے ذکر چل رہے ہیں، اور آخر میں ان لوگوں نے مسلمان ہونے ہی تب ذکر چل رہے ہیں، بالکل صحیح، اس میں تو مسلمانوں کو ہماری امداد کرنی چاہیے بلکہ رکاوٹ کر، تو ہم نے ثبوت کوئی ایک بھی ثبوت دو کہ مندر میں خطاب کر کے آیا تمہارا مولوی کوئی نہیں ہے، اس دور میں تو کوئی اچھا حضرت آپ کا دور میں خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، لیکن وہ مندروں میں اس طریقے سے نہیں ایک دفعہ کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو، ادھر کراچی میں سائیں غنی مندر میں بیٹھے، لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ کا یہ ڈائریکٹ وہ انہوں نے مصلحت کے ساتھ مل کے اوپن بالکل اوپن اپنے آپ کو مسلم ظاہر کر کے نہیں، حکمت کے ساتھ یا حکمت نہیں، یہی داڑھی مسلم والی جیسے حکمت کے ساتھ محفل سما ہماری، ہاں حکمت تاکہ وہ سب لوگ بھی شرکت کی ہو اور وہ اس طرح متوجہ ہوں، وہ حکمت تھی۔ اس سے پہلے حضرت میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اب تو خالد بھائی کے ذریعے یہ یہاں سلسلہ ہمارے ساتھیوں کے ذریعے، تو پہلے ہمارے سعید صدیقی صاحب تھے، سعید احمد صدیقی، وہی بڑے بیچارے مجاہد تھے، اور وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ میرے ہمارے صاحب آپ آئیے اور پروگرام ہے فلاں ہے، حضرت سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت ملاقات اللہ کی طرف سے نہیں تھی، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ملاقات کا سلسلہ یہ ہوا اور آپ کی زیارت بھی ہوئی، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور ہمارا تعاون انشاءاللہ یہ کریں گے، اور یہ جو غلط فہمی ہے نا سب سے بڑی، اس کو دور کر کے ہم لوگوں کو قریب لائیں گے، طریقہ یہی ہے حضرت کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہنے لگے کہ سنی تاریخ والے ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے،
ہمارے لیے قابل افسوس ہے، غوث پاک کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، ہم اسے کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ہمارا دل کیسے چاہے گا کہ غوث پاک کو آپس ماننے والے، میں- کلمہ آپس پڑھنے میں- والے ان کو کیسے نہیں تم آپس میں ایسا دستے کام- گربا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ہاں سامنے وہ آ جائیں۔ کرتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی مکمل معلومات نہیں ہے، ہاں جی ان کو غلط بتایا گیا ہے، یہ ایکسپلائڈ اس طرح اور ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کم از کم ہی ہو جانا ہے، بے شک۔ جو ہم سے شکایتیں ہیں وہ ہم سے پوچھ نہیں حضرت انشاءاللہ یہ پوری کوشش کی جائے گی، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے پوری کوشش کریں، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اسے نیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ کی کوئی ایسی فرمائش ہوگی وہ پوری کر دیں گے ارے یہ کام ان کو جوڑ دیں بس، نہیں انشاءاللہ حضرت بات کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ یہ پائیں گے کہ انشاءاللہ اس میں پروگریس ہوگی، اور ہم ساتھیوں کے کانفیڈنس سے، تعاون سے ہم ایک چیز کو لے کے بڑھیں گے، بات کچھ اور غلط فہمیاں ہے ہاں بس پروپیگنڈے کو ختم، اصل میں غلط فہمی اور پروپیگنڈا۔ اب یقین مانیے کہ اب جو علماء آتے ہوئے گھبراتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی وجہ ایک پروپیگنڈا۔ دیکھیں نا مجھے ایسا طفل مکتب تو آ گیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، طفل مکتب ہوں، مگر ہم سے بھی سینئر علماء جو دوسرے آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے پاس، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، ارے بے امام کے دعویٰ ہوگا، ارے تو اس سے حضرت یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو، یعنی میں نے عرض کیا نا، علماء بھی اور عوام بھی جو اس طرف آنا چاہتے ہیں اور کچھ اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے رک جاتے ہیں۔ علماء کو کوئی فرض ہے، اگر کہیں سے امام مہدی کے دعویٰ ہو تو ان کو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے نا، یہ حج بالکل جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پردے میں رہ کر جو ہے جناب باہر سے علماء بیٹھ کے جناب سنگ باری شروع کر دی، پردے سے بیٹھ کے نہیں، وہ کبھی تو آئے گا نا، بے شک۔ صحیح آئے گا نا کبھی۔ اور آپ یقین مانیے، دیکھیے میں بھی جو حاضر ہوا ہوں نا، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، ہم جب تمام علماء سے ملتے ہیں، تمام بزرگوں سے ملتے ہیں، ان کی زیارات کرتے ہیں جا کے، تو میں نے کہا خالد بھائی سے، میں نے کہا بھائی بالکل ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور ہم چل کے بات کرتے ہیں، اور بات کر کے انشاءاللہ یہ جو غلط فہمی پھیلے جا رہے ہیں اس کو دور کریں گے، تاکہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب آ سکیں، اور جو دوریاں اور خلیج انہوں نے پیدا کر دی ہے اس کو کاٹا جا سکے، حکمت عملی وہی آپ نے حوالہ دیا